سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور بعض تمہارے آس پاس کے دیہاتی منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر یہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے ایک نیک کام کے ساتھ دوسرا برا کام ملایا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں کہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو بابرکت کریں اور پاک کریں، اور ان کو دعا دیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی زکاتیں قبول کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں تو منافقین کے جو عمومی تذکرہ چل رہا ہے اسی سے متعلق ایک بات ہے۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے اور آس پاس کے کچھ جو منافق تھے ان میں سے بہت سو کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ان کی ایسی کچھ علامتیں اور صورتیں ظاہر ہوئیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا، تو فرمایا کہ ان کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے، تو کچھ کو تو آپ نے موقع پر ظاہر بھی فرما دیا، کچھ کے بارے میں آپ نے اظہار نہیں فرمایا، بلکہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور کا رازدان کہا جاتا ہے، ان کو آپ نے منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ یہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اور وہ بھی اس لیے بتا دیے تھے کہ تاکہ کل کو کہیں کوئی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے گورنروں میں کوئی اس لسٹ والا آدمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے۔ فرمایا نام؟ ان کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ حضور کی امانت ہے میرے پاس۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنی فراست سے اندازہ لگایا اور ایک صاحب کو معزول کر دیا، اور پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ میں نے ٹھیک کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک کیا۔ اتنی بات کی تصدیق کی انہوں نے، اس کے علاوہ انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو شروع میں ایسا تھا کہ منافقین کے نام معلوم نہیں بھی تھے۔ فرمایا کہ بہرحال یہ جو بھی کر لیں ان کو ہم دوہرا عذاب دیں گے دنیا میں۔ ایک عذاب تو خود نفاق ہے، منافقت بذات خود ایک عذاب ہے، اگر تھوڑا سا بھی انسان کا ضمیر بیدار ہو تو۔ بے غیرت ہو جائے تو پھر تو الگ بات ہے، ورنہ اگر ضمیر بیدار ہے اور حیا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر، تو اس کے لیے منافق ہونا خود ایک بڑا عذاب ہے، کیونکہ ہر وقت چھپنا، بات کو چھپائے رکھنا اور ڈبل گیم چلاتے رہنا، ڈبل سٹیٹمنٹیں تیار کرتے رہنا، ہر بات کے بارے میں جو ہے وہ اپنوں سے ملنا ہو تو کچھ اور غیروں سے ملنا ہو تو رویہ کچھ اور، یہ ایک مستقل اس کو اپنانا یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی سے بغض رکھنے کے باوجود ان کو مسلمانوں کی تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے، ان کے ہاں میں ہاں بھی ملانی پڑتی ہے، جو کام وہ کر رہے وہ ان کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ مسجدوں میں آنا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں تو مسلمان کسی منافق کی بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ تو ایک آدمی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جنت جہنم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، نماز کی فرضیت کا سرے سے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ آدمی بھی اٹھ کر فجر کی نماز میں مسجد میں جا رہا ہے، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے اس کے لیے۔ ہاں جو مسلمان ہے اس کے لیے تو یہ جنت کا سفر ہے، لیکن منافق کے لیے جہنم کا سفر ہے بیچارے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو بڑے عذاب کے سامنے بھی لے جائیں گے، ان جہنم کا اصل عذاب جو ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا تذکرہ کیا ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، کیونکہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ ایک تو منافق تھے جنہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے کر لیے اور اپنی جان چھڑوا لی بظاہر، اور دوسرے کچھ بیچارے جو کمزور اپاہج معذور افراد تھے، تو وہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ایسے اللہ کی طرف سے ان کو معافی مل گئی۔ اور تیسری قسم میں جو ہے نا کچھ ایسے مومن لوگ بھی تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے، آج کل، جس کا بڑا تفصیلی واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب تبوک کا واقعہ تھا، حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت میں اپنی مالی اعتبار سے بہت اسٹرانگ تھا، یعنی کوئی تنگی، کوئی پریشانی کسی قسم کے حالات کے اعتبار سے مجھے نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ بن گئی ان کے پیچھے رہنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی مالی اعتبار سے آسودہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی کر لیتا ہوں، یہ کام ابھی کرتا ہوں، ابھی میں پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ چلیں، میں گاڑی پہ آ رہا ہوں بس پیچھے، آپ لوگوں نے چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے، ایسا ہوتا ہے، میں بس اپنی گاڑی پہ نکالوں گا اور 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ جو بھروسہ ہوتا ہے نا آدمی کا، یہ اس کو بسا اوقات مار جاتا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بالکل فارغ البال تھا، اور اچھی میرے پاس سواریاں بھی تھی، تیار بھی کی تھی اسی نیت سے کہ میں جاؤں گا، لیکن پھر کیا ہوا، اچھا آج نکلتا ہوں، کوئی بات نہیں، ابھی قریب ہے قافلہ، کل پرسوں، پھر کرتے ایسا ہوا کہ دن زیادہ گزر گئے، اب کیسے پہنچ سکتا ہوں، پھر تو خیال آنے لگا کہ اب تو واپس آنے والے ہوں گے وہ لوگ، بس ایسے کرتے نفس نے اور شیطان نے مل کر یہ کام کروا دیا، ان سے جنگ سے رہ گئے۔ حالانکہ یہ وہ جو غزوہ ہے جو مومن اور منافق کے درمیان جس نے خط سے امتیاز کھینچ لیا، مومن مخلص لوگ چلے گئے اور منافق بھی چلے گئے۔ فرمانے لگے کہ اس کے بعد ہمیں جو زمین تھی وہ ایسے لگتی تھی جیسے ہمیں نگل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مدینہ میں باہر نکل کے دیکھتا تھا تو سوائے معذور لوگوں کے، بچوں کے، عورتوں کے اور منافقین، پکے منافقوں کے، اور کوئی مخلص مسلمان مجھے نظر نہیں آتا تھا۔
یہ خود ایک تکلیف کی چیز تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ حضور واپس تشریف لے آئے. تو یہ 10 کے قریب روایات میں آتا ہے کہ مخلص مسلمان تھے جو جہاد میں نہیں جا سکے. باقی منافقوں نے تو اپنے اپنے عذر کیے، کوئی کچھ جھوٹا سچا بہانہ بنا کر معافیاں لے کر نکلتے رہے. لیکن یہ 10 لوگ تھے ان کے پاس تو کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی تھی. تو ان میں سے 7 لوگوں نے تو اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد نبوی کے ستونوں سے جا کر، جن میں ایک حضرت ابو لبابہ بھی تھے. ان کا نام ملتا ہے، باقیوں کا نام نہیں ملتا. استوانہ ابی لبابہ ابھی بھی جو پرانی مسجد نبوی ہے، ترکوں کے زمانے کے بنی ہوئی، جو چکور حصہ ہے اس کا پرانا، اس کے اندر جو ستون ہیں بعض ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. ایک ستون پر جو نام ہے وہ استوانہ ابی لبابہ لکھا ہوا، ابو لبابہ والا ستون، اس ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا. یعنی یہ جو پلر ہیں ترکوں نے بنائے ہیں، یہ اسی جگہ پر بنے ہیں جہاں مسجد نبوی کے ستون ہوا کرتے تھے حضور کے زمانے میں. انہی جگہوں پر پیمائشیں کر کے تعین کر کے انہی جگہوں پر بنایا گیا. تو یادگار ہے اس کی یہ. تو انہوں نے باندھ لیا. باقی 7 لوگ بھی تھے، 6 لوگ، اور 3 لوگ جو تھے انہوں نے حضور کے سے آ کر کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، میں سچ جھوٹ کر سکتا ہوں لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں سستی کی وجہ سے نہیں گیا بس. اب غزوہ ایسا تھا، موقع ایسا تھا، تو حضور نے کسی کا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ اللہ جانے اور تم لوگ جانو. پھر لمبا واقعہ ہے. پھر کہنے لگے کہ وہ ہم سے بول چال بند ہو گئی، مسلمانوں نے بول چال ختم، بائیکاٹ ہو گیا. پھر گھر والوں سے بھی علیحدگی کا حکم آ گیا. 50 دن اس حالت میں گزرے تھے ان بیچاروں پر. وہ کہتے تھے کہ میری جو زندگی کے سب سے جو کٹھن دن ہے وہ یہ 50 تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں موڑ لی. فرماتے مسجد میں آتا تھا، باقی میرے ساتھی جو تھے وہ تو گھر میں بیٹھ رہے آرام سے پریشان ہو کے مایوس ہو کے، لیکن میں آتا جاتا رہا، لوگوں سے ملتا جلتا بھی رہا. ایک وقت آیا کہ میں سلام کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب ہی کوئی نہیں دے رہا. مسجد نبوی میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جب میں نہیں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو حضور نظر نیچے کر لیتے. تو یہ بھی بڑی تکلیف اذیت کی باعث. پھر ادھر جو رومی بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا جو سردار ہے اس نے تمہیں آج کل چھوڑ رکھا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. فرمانے لگے کہ اس بات نے تو مجھے اور ہی پریشان کر دیا کہ پہلے تو چلو آزمائش یہ تھی، اب تو دین ایمان پہ آزمائش بن کے آ گئی. تو یہ بہت مشکل سے بیچاروں نے یہ دن گزارے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کا اعلان ہوا، اور اس کا یہ کچھ تذکرہ یہاں بھی ہے، اور پھر آگے کی آیات میں اس کا کچھ تذکرہ آتا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس غزوہ سے پیچھے رہے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا. یعنی اب جنگ میں نہ جانا یہ ایک ظاہر ہے کہ گناہ تو تھا، لیکن پیچھے ان کی نیکیاں بہت ہیں، تو اس لیے ملا جلا معاملہ ہو گیا. عسى الله ان يتوب عليهم. اللہ ان قریب ان کی توبہ قبول کر لیں گے. ان اللہ غفور رحیم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر ان کے پاس جو مال تھا انہوں نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. یا رسول اللہ یہی مال مصیبت بنا ہے جس نے ہمیں راہ خدا میں جہاد کرنے سے روک ڈالا. جب ہم کم جو ہے وہ فقیر تھے، کم مال تھا، اس وقت ہم دین کے کام بہت اچھے کرتے تھے، لیکن جب مال بڑھ گیا تو اب ہمارا کام رک گئے. یہ ایک سبق بھی ہے کہ بسا اوقات آدمی وسعت مانگتا ہے، فراخی مانگتا ہے، کس لیے کہ میں اچھا کروں گا دین کا کام، دین کی خدمت زیادہ کروں گا، میرا وسعت آ جائے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ وسعت کی خود نظر ہو جاتا ہے. کیونکہ مال جب آتا ہے تو اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے نا، اس کو وقت دینا پڑتا ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی کاسٹ رکھتی ہے. پیسہ آتا ہے انسان کے پاس، وہ بھی ایک اپنی کاسٹ رکھتا ہے، وقت مانگتا ہے، سوشل ریلیشن قربان ہوتے ہیں آدمی کے، مذہب قربان، دین کی قربانیاں دینی پڑتی. بعض دفعہ نماز کی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے، تہجد رہ جاتی ہے، اور بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں. تو پیسہ تو اتنی سلامتی والی چیز تو نہیں ہے. تو یہ بھی سبق بھی ہے کہ محض جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو اس وقت تک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ دیتے ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں ہے.
اور نہ ہی یہ مال کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے. اس لیے دیکھ لیجئے بہت سے بیچارے ریڑھی لگانے والے اور بالکل جو ایک نچلی سطح کا جو کمائی کا سورس ذریعہ ہوتا ہے ان کا، وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں. اور کئی بیچارے سیٹھ کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے لیکن مقدر میں نہیں ہے. اس لیے پیسہ بنیاد نہیں ہے، حالات بنیاد نہیں ہے، بلکہ اصل تو توفیق الہی ہوتی ہے کہ انسان سے دین کا کام لیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اب ان کے جو اموال ہیں ان کو اب پاک کر دے، یعنی اس میں صدقہ لے لیں، اس کے ذریعے سے یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے اور ان کے مال بھی پاک ہو جائیں گے. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا تو اب پاکی کس بات کی ہو رہی ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ گناہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کے اثرات. گناہ تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے نا وہ نیکی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات اس کے انسانی جسم پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر اور اس کی طبیعت پر وہ اثر چھوڑ جاتے ہیں جو نئے گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. نئے گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ ایسے جراثیم گویا کہ بچ جاتے ہیں جو اگلے گناہ کے لیے دعوت دے سکتے ہیں انسان کو، اس کی طبیعت کا حصہ بنتے ہیں. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے. یہ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے کنویں میں کتا گر جائے تو کتا نکال لیا تو کنواں تو پاک ابھی نہیں ہوا، ابھی اس میں سے ڈول نکالنے پڑیں گے. شریعت کا ایک ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے، اس کا نصاب ہے کہ اتنے ڈول نکالو گے تو کنواں پاک ہو جائے گا. تو گناہ کتا نکل گئے تو توبہ ہو گئی، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا اس کے لیے پھر کوئی نیک کام کرنا پڑتا ہے. صدقہ ہو گیا یا صلہ رحمی ہو گئی یا کوئی ذکر ہو گیا، کوئی تلاوت ہو گئی، ایسی چیز کرنی پڑتی. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی سے برائی کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. تو یہ صدقہ لینے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو گناہ تو معاف ہو گیا مگر اس گناہ نے اثر بھی تو چھوڑا ہے، اس اثر کو بھی ختم کر دیا جائے. وصلی علیہ، ساتھ ہی فرمایا ان کو دعائیں بھی دیجیے. جب بھی کوئی صدقہ لے کر آئے آپ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ اسے دعا کر دیتے تھے اللہم اغفر لآل ابی اوفا. یہ دعا ملتی ہے حدیثوں میں. پھر آگے فرمایا کہ آپ کی دعا معمولی بات نہیں ہے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کو دل و جان کی تسکین حاصل ہوتی ہے، راحت حاصل ہوتی ہے. اللہ ان کی دنیا کے مسائل بھی حل کرتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی، اور ان کو جمعیت قلبی بھی ملتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور سننے والے ہیں. پھر آگے فرمایا کیا انہیں اس بات کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں اور وہ جو ہمارے سے زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں وہ اللہ لیتے ہیں، لیکن اللہ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے خود کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کو بندے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ یہ صدقہ تیرا قبول ہے، اب جا میرا فلاں فقیر آدمی ہے، بندہ ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دے. اس نے لے لیا تو میں نے لے لیا. وَأَنَّ اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. یعنی انسان سے اگر کبھی کچھ کوتاہی ہو جائے کسی بھی سلسلے میں تو مایوس نہ ہو. ان اللہ یحب التوابین، فرمایا کہ اللہ بار بار توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے. یعنی جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو بس اسے زندگی کے آخری غلطی سمجھ کر توبہ کر لے. شیطان مایوس کرتا ہے کہ تو نے پھر توبہ توڑنی ہے، اگر توڑنی ہے تو پھر توبہ کر لیں گے، اس میں کیا ہے. جیسے ایک آدمی کو میعادی بخار آتا ہے، باری کا بخار جسے کہتے ہیں، تو ایک دن بخار آیا تو دوائی نہیں کھائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ پرسوں پھر آ جانا ہے. وہی پرسوں جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی، آج کی دوائی تو لو. تو توبہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ انسان کو کرنی چاہیے، پھر جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. کیا خبر کہ یہ زندگی کا آخری گناہ ہو جو انسان سے ہوا ہے، اس کے بعد آگے توبہ کی حالت میں اس کی موت آ جائے. اور اگر وہ گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو پھر تو خطرے کی بات ہے. توبہ کی حالت میں موت آئی تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے توبہ میں ادھار نہیں کرنا چاہیے، توبہ نقد و نقد. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.